ناظرین، آج ایران کا سعودی عرب میں ارامکو آئل ریفائنری پر ایک بار پھر ڈرون حملے کیے ہیں۔ اس کے بعد کویت میں بھی آئل ریفائنری پر ایران نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اڈوں پہ جو عرب کی طرف نا۔ ناظرین، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ اسرائیل نے جو ایران کی گیس فیلڈ تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے وہ امریکہ کو بالکل نہیں پتہ تھا، تو ہم اپنی ذمہ داری دیتے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل ایران پہ کسی بھی گیس ہو یا آئل کی حملہ یا نشانہ نہیں بنائے گا۔ لیکن ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران قطر کی LNG تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی بھی لگائی ہے ایران کو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ میڈیا بھی دیکھتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس جنگ میں گھس چکے ہیں اب اس سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ تم نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آج ایران کا ایک بہت بڑا موقف سامنے آیا ہے۔ ایران نے پاسدار انقلاب نے کہا ہے اسرائیل کی عوام کو کہا ہے کہ آپ لوگ اسرائیل کو چھوڑ دیں، اور یا اگر وہاں نہیں چھوڑیں گے تو اپنی پناہ گاہوں میں چھپ جائیں، سسک کر مر جائیں گے، کیونکہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم ان سے قبضہ واپس لینے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعلان کیا ہے ایران پاسدار انقلاب نے۔ تو ناظرین، اس وقت ایران بہت تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے اسرائیل کی طرف، کیونکہ ایران کے آیت اللہ خامنئی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بہت معتبر نام تھے، معتبر شخصیت تھے۔ کل علی لاریجانی صاحب کا جنازہ بھی ہوا تھا، تو لاکھوں عوام نے شرکت کی جنازے پہ۔ تو یہ ان کی عوام کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، ان کے سسٹم کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ناظرین، امریکہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ پوری دنیا میں حکومت کریں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ملک ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ناظرین، کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں ہمارے DGI SPR صاحب بھی آئے تھے، تو لائیو پروگرام تھا۔ تو اس میں DGI SPR صاحب نے کہا ہے کہ ہم افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افغان طالبان کو پہلے دہشت گرد ہمارے حوالے کرنے ہوں گے، افغان طالبان کو TTP ہمارے حوالے کرنے ہوں گے۔ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ ان کے لیے TTP اہم ہے یا پاکستان، وہ دہشت گردی چاہتے ہیں یا امن چاہتے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ DGI SPR صاحب نے کہا ہے کہ ہم بالکل ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ DGI SPR صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو چھپایا ہے اور سرکاری عمارتوں کے اندر چھپایا گیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی امن ہو، افغانستان کے لیے بھی امن ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ دونوں ملک پہ امن ہو۔ اس کے بعد ناظرین، وزیر اطلاعات عطا طارٹ نے کہا ہے کہ عید کا اسلامی تہوار ہے، اس سلسلے میں ہم یہ آپریشن غضب الحق عارضی طور پر روکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دوست ممالک قطر، سعودیہ اور ترکی نے درخواست کی ہے کہ جو عید الفطر ہے اس کے احترام میں یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے یہ روک دیں، تو اس لیے ہم نے عارضی طور پر جنگ روک، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا اگر افغانستان کی جانب سے کوئی حرکت کی گئی، کوئی ڈرون بھیجا گیا تو ہم یہ عارضی والا سسٹم بھی ختم کر دیں گے، دوبارہ کریں گے۔ تو ناظرین، ملک پہ پوری دنیا میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ کی بھی ہلچل مچی ہوئی ہے، پاکستان، افغانستان کی، ایسا نظر آ رہا ہے کہ عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے صدقے اللہ پاک پاکستان پہ بھی امن کرے، ایران پہ بھی امن کرے، اور ایران کو فتح ہو، مسلمانوں کی جیت ہو، یہود نصارہ کو انشاءاللہ شکست ہوگی، اللہ کی طاقت ہوگی اس رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ ناظرین، آج کی جو رپورٹ ہے وہ یہی تھی کہ ایران اور یہ تیل تنصیبات ایک دوسرے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ امریکہ ایران کو کمزور سمجھتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران اپنی مضبوطی، اپنی دفاعی نظام، بھرپور جوابی کارروائی دے رہا ہے۔
اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہے اور امریکہ کے خلاف سٹینڈ کیا ہوا ہے، تو باقی مسلم ممالک کا کام بھی ہے کہ وہ بھی ساتھ کھڑے۔ اس کے بعد جو ان کا سمندر ہے ہرمز، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں تیل کے جو جہاز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ تیل سارا وہاں سے گزر کے آتا ہے، تو کافی پریشر ہے۔ باقی اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان سے مدد مانگی ہے کہ ہرمز کو کھولا جائے، آپ ہماری مدد کریں۔ برطانیہ نے بھی انکار کر دیا، آسٹریلیا نے بھی انکار کر دیا، شمالی کوریا نے بھی انکار کر دیا، جتنے بھی ممالک، جاپان نے، چین نے، سب نے انکار کر دیا، کسی نے بھی سپورٹ نہیں کی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی مقبولیت ہے وہ امریکہ میں بھی کم ہو چکی ہے۔ جو سپر پاور اپنے کو کہتا تھا، آج وہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ امریکہ کو شکست ہوگی، انشاءاللہ ایران کو فتح ہوگی۔ شکریہ۔